السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپورٹ ود بلال خان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. A country without a strong air force is at mercy of any aggressor. Pakistan must build its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force second to none. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم ہیں جو ریشم و کمخاب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. 27 فروری کی اگر ہم بات کریں جو کل کا دن تھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2019 کو جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کی جانب سے ایک جہاز، ایک فائٹر جیٹ آتا ہے مگ، اور اس کا جو پائلٹ ہے ابھینندن، اور بڑی ایک باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ حملہ کر دیں گے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے کہ سرجیکل اسٹرائک کا ایک بھونڈا سا مذاق کیا گیا. وہ تمام چیزوں کے بعد جب پاکستان ایئر فورس کو چیلنج کرنے کی باری آئی تو پاکستان ایئر فورس نے کہا کہ اب آپ یہ جہاز نیچے لے کر آ جائیں. تو اسٹیپ ڈاؤن کرایا گیا اور پھر اس جہاز کو یہاں پر وہ گر گیا جہاز. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے اس پائلٹ کو ڈیٹین کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے تھے. لیکن ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ للکارنے کی کوشش نہیں کی جائے پاکستان ایئر فورس کو، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک مضبوط ایئر فورس ہونی چاہیے، اور پاکستان کے پاس جتنا جلدی ہو سکے ایئر فورس ہونی چاہیے جو کہ سیکنڈ ٹو نن ہو. تو ایسی ہی ایئر فورس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے جو جانباز ہیں، اس کے جو آفیسرز ہیں، ان کا جذبہ دیدنی ہے. اس جذبے کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سرخرو کرتی ہے. یہ پاکستان ایئر فورس کے جو ہیروز ہیں، جو غازی ہیں اور جو شہداء ہیں، ان کی اگر بات کی جائے تو قصے کہانیاں شاید آج کے اس مارننگ شو کے اندر وقت کم ہوگا، لیکن مارننگ شو ختم ہو جائے گا، ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوگی. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. السلام علیکم جی، اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. تھینک یو سو مچ سر فار پریشیس ٹائم. تھینک یو سو مچ. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا، 27 فروری کی بات کرتے ہیں ہم، اور پھر ایک بڑا ایک مشہور ہمارے لیے جذبہ دیدنی کرنے والا واقعہ ہے. ابھینندن کے منہ سے نکلتے ہیں یہ جملے ٹی واز فنٹاسٹک. میں چاہوں گا انیشیل کامنٹ آپ کا آ جائے. ہاؤ ڈو یو سی آل دس انسیڈنٹ؟ جی دیکھیں، یہ جو انڈیا نے اٹیک کیا ہمارے پہ، یہ ایک بڑا بزدلانہ قسم کا اٹیک تھا، جس کے اندر کوئی اچھی پلاننگ نہیں تھی، اور اس کے پیچھے زیادہ پولیٹیکل موٹیو تھا مودی صاحب کے الیکشن کا. اور جب یہ انہوں نے اٹیک کیا، گراؤنڈ کے اوپر نقصان بھی کوئی نہیں ہوا، تھوڑے سے درخت گرے اور ایک آدھا کوا مر گیا. لیکن جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ویپنری استعمال کی وہ اسٹینڈ آف ویپن سے. اسٹینڈ آف ویپن آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جس وقت آپ دشمن کے قریب نہیں جانا چاہتے، یا آپ کو کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ نیچے سے مجھے کوئی میسائل آ کے لگ جائے گا، اور یا آپ بارڈر وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ آل ان آل ایک بڑی بزدلانہ قسم کی ان کی پلاننگ تھی، اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوئی. اور بیسکلی اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو اس کے اندر کافی تھا انڈین لیڈرشپ کا. آئی وڈ سے کہ ایک بہت غلط ڈیسیجن تھا پولیٹیکلی، اور ایک بہت ہی اٹیک تھا ایز فار ایز دیئر پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن واز کنسرنڈ انڈین ایئر فورس کا یا انڈین آرم فورسز کا. ٹھیک ہے عاصم صاحب، میں بہت ساری چیزیں ایئر فورس کے حوالے سے، اور ایئر فورس ہماری جو فورس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی بہتری آتی جا رہی ہے. خاص طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی ہم بڑے ساؤنڈ ہو گئے ہیں، اور ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن میں ذرا سا پہلے جذبے کے اوپر بات کر لوں، بیکاز آپ نے اپنی پوری زندگی پاکستان ایئر فورس کے لیے صرف کی ہے. وہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ایئر فورس کا یونیفارم آپ لوگ زیب تن کرتے ہیں، جب ویئر کرتے ہیں،
تو وہ جذبہ آٹومیٹکلی کیا انہینس ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے اللہ پہ بڑا یقین ہے، اور اپنے ملک کے لیے جس وقت آپ ایک مجاہد کی حیثیت سے اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں جی تو جذبہ تو آپ کے اندر بھرپور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ٹریننگ کی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ کے اندر ہمارا مرال کو بلند کرنے کے لیے کئی سارے میز دیے جاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے ایک آدمی کو مکمل سپاہی یا پائلٹ یا اپنے ملک کا مجاہد بناتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کو اچھا اکوپمنٹ بھی دینا پڑتا ہے، تاکہ جب ان کے پاس اچھا اکوپمنٹ ہوگا تو وہ اور بھی زیادہ جذبے کے ساتھ لڑ سکیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا اور ٹھیک ہے، جو وارفیئر ہے اس کے ساتھ ایک بہت گہرا لنک ہے، کیونکہ ابھی وہ پرانے زمانے تو چلے گئے کہ جس وقت آپ تلواریں لے کے لڑتے تھے، ابھی آپ کو اچھے اکوپمنٹ چاہیے، اچھے ویپنس چاہیے، اچھے جہاز چاہیے، اور اس کے اندر جذبے کے ساتھ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اور بھی بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا سا چاہوں گا کہ فنکشنلی کچھ چیزوں کے اوپر آپ کا کامنٹ آ جائے، اور پاکستان ایئر فورس کی جو اس وقت کاوشیں ہیں اور کوششیں ہیں ان کو بھی ذرا سا دنیا کے سامنے لایا جائے۔ نیسٹپ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے حوالے سے یہ خاص طور پہ جس طرح سے تیزی سے اس کو پورا بلڈ کر کے آگے لے جایا گیا ہے، پاکستان ایئر فورس کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا خوش آئند ہو سکتا ہے؟ جی، ہمارے جو اس وقت پریزنٹ ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، یہ انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تو ان کی ایک ویژن تھی، اس ویژن کے اندر یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی ایویشن انڈسٹری کو بڑھائیں اور اس کو کھڑا کریں، تاکہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈپینڈنس ہے فورن سورسز کے اوپر وہ جتنی بھی کم ہو سکے وہ ہم کریں، اور ہم اس جو ٹیکنالوجی ایک تو ہماری ایڈوانس ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو لینے کے لیے جو ہم باہر اتنے پیسے دیتے ہیں ہم وہ ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام نیسٹیپ ہے، جس طرح آپ نے بتایا، اور نیسٹیپ جو ہے یہ ہے ٹرپل ہیلکس ماڈل کے اوپر بنا ہوا ہے، جس کے اوپر گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے، انڈسٹری کا بھی ایک رول ہے، اور ایکیڈیمیا کا بھی رول ہے، اور اس کی یہ تینوں جب ایلیمنٹس ملتے ہیں تو آپ ایک ملک کے لیے خاطر خواہ قسم کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ انہوں نے ڈیولپ کیا تو اس میں جو مین ایم تھا کہ ہماری جتنی بھی نیش ٹیکنالوجیز اور ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں فیوچر کے لیے وہ یہ ساری ایڈریس کرے، اور اس کے اندر 7 ٹیکنالوجی پارکس بنائے گئے میجر سٹیز کے اندر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریجنل لیول کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی ابھی بن چکے ہیں، اور جو ہماری جو سٹی لیول آئی ٹی پارکس ہیں وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ فنکشن کرنا شروع کر رہے ہیں۔ سو آل ان آل یہ ایک بہت بڑا جی سر، آپ اسپیس کے اوپر کام کریں گے، اور بلکہ کر رہے ہیں، اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابھی 1 مہینے پہلے ہم نے اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا۔ جی تو بالکل، اس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جس کے اندر سائبر بھی ہے، الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے، اور جتنی بھی دیگر یہ نیش ٹیکنالوجیز اور ایڈوانس چیزیں ہیں جو ہماری ایویشن انڈسٹری کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایئر فورس کے چیف کا آپ نے تذکرہ کیا، بڑے ولنگ نظر آتے ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو سب سے زیادہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دا ویژن آف ایئر چیف مارشل پاکستان ایئر فورس؟ اور کچھ ایسی چیزیں بھی میں چاہوں گا کہ اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی اگر غور کیا جائے تو اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی مین پاور کی ڈیولپمنٹ ہے اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی ویژن میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا بابر صاحب کی، کہ یہ ہم اس کے اندر
ہم اپنی ٹریننگ کو امپروو کریں، اور ٹریننگ کو امپروو کرنے کے لیے جتنی بھی ٹیکنالوجیکلی ان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں ان کی ٹریننگ کو، جتنا آپریشنلی ہم ان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ٹریننگ کے حوالے سے وہ ساری کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی پیچھے ہم نے ایک انڈس شیلڈ ایکسرسائز کی جو کہ ایک انٹرنیشنل ایکسرسائز تھی۔ اب یہ جو انڈس شیلڈ ایکسرسائز تھی اس کے لیے کوئی تقریباً 45 سے 50 ممالک سے لوگ ہمارے پاس آئے، اور اس کے اندر وہ اس لیے آئے کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی وہ لیول آ چکا ہے جہاں پہ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں لیڈنگ ایئر فورس یا نیکسٹ جنریشن ایئر فورس کیسے آپریٹ کرتی ہے۔ اور اس ایکسرسائز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر ملٹی ڈومین آپریشنز کو پلے کیا گیا۔ اب ملٹی ڈومین کے لیے پاکستان نے 4 فورسز بنائی ہیں، اور یہ انہی چیف کا ویژن تھا کہ ہم ایک ای ڈبلیو فورس ہونی چاہیے، سائبر فورس ہونی چاہیے، اسپیس فورس ہونی چاہیے۔ یہ جب تک اس طرح کی ملٹی ڈومین فورسز آپ کی مین آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گی تو آپ کا جو آپریشن ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، یا ریزلٹس نہیں مل سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی جو ٹریننگ کی طرف جو ان کی کاوشیں ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے پروگرام کا جو آغاز کیا وہ محمد علی جناح صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے کیا، ان کی جو کوٹس تھیں کہ ایئر فورس پاکستان کے پاس جلد سے جلد ہونی چاہیے، اور اگر کسی ملک کے پاس ایئر فورس نہیں ہے تو وہ پھر سامنے جو دشمن ہوتا ہے اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک ایسی ایئر فورس ہونی چاہیے جو کسی کو جواب دہ نہ ہو یا پھر سیکنڈ ٹو نن ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کا جب سے قیام ہوا ہے اور اتنے ہم نے شہداء اور اتنے غازی اور اتنے جانباز ہم نے پیدا کیے ہیں اس ملک نے، اور پاکستان ایئر فورس کے ساتھ جو شخصیت جڑتی گئی ہے پاکستان ایئر فورس نے اس کا بھی لیول اپ کیا، اور ان کے جذبے نے لوگوں نے پاکستان ایئر فورس کو ہمیشہ سرخرو کیا ہے۔ یہ جذبہ آج بھی ان لوگوں میں ایگزسٹ کرتا ہے جو یونیفارم پرسنز ہیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو سیویلین تو آپ کو وہ جذبہ آج بھی نظر آتا ہے کہ اسی طرح اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، یہ جس وقت 27 فروری کا واقعہ ہوا تو اس کے اندر جو پاکستان ایئر فورس نے رسپانس دی اس کا آپ جذبہ دیکھ لیں کہ ہم نے دن میں صبح جا کے اٹیک کیا ہے، انڈینز نے رات کو کیا، ہم نے ان کے دو جہاز مار گرائے۔ یہ ایک ٹریننگ اور جذبے کا طریقہ تھا، اور یہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خالی یہ ایئر فورس کا آپریشن تھا، میں تو یہ بولوں گا کہ یہ ہماری ملٹری آپریشن تھا، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی قوم کا جواب تھا، اور یہ پاکستانی قوم کا جذبہ تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور وہ ابھی نندن صاحب یہاں پہ گرے اور دوسرا جہاز ان کا انڈیا میں گرا اور تو ہمیں 2 جہازوں کی کامیابی ہوئی، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی جو کہ ہر پاکستانی جو تھا وہ اس کو کلیم کرتا تھا۔ آپ جس کو بھی ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہماری ایئر فورس، ہمارے پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے۔ جذبہ تو بالکل جڑا ہوا ہے جی ہمارے ساتھ، اور پاکستان ایئر فورس یا ہماری آرم فورسز جو ہیں وہ ایک بھرپور جذبے سے لڑتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا، ایک تو مسلمانیت کا جو ہمارا اپنا جذبہ، ایک ہماری جس طرح ہم مجاہد ہیں اور ہم کے لیے لڑتے ہیں، تو یہ تو اس کے اندر کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں کہ جی ہمارے میں کسی قسم کی جذبے میں کمی ہوگی۔ اور وی آر ویری پراؤڈ آف آور نیشن، ہماری جو سویلینز ہیں اور جو ہمارے پاکستان کے سٹیزنز ہیں وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اور وی آر پراؤڈ اینڈ دے آر پراؤڈ آف اس۔ یہ تو ایک میوچول جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری آپس میں کہ وہ ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایئر فورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچپن سے ہر بچے کی اور بچی کی خواہش ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کا یونیفارم زیبتن کرنے کی۔ نہ صرف بچوں کی خواہش ہوتی ہے بلکہ ان کے والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرا گھرانہ پاکستان ایئر فورس سے ہے، تو ہم بچپن میں اکثر و بیشتر
جو گرینڈ فادر ہوتے تھے تو ان کی یونیفارم کو باقاعدہ طور پر دیکھتے تھے اور گریز فیل ہوتا تھا، اور کبھی جب ہمارے آسمان کو ہم دیکھتے تھے سر پہ سے جہاز گزرتا تھا اور فائٹر جیٹ اکثر جو ہے وہ ایک لائن بناتا ہوا جاتا تھا بالکل اس کی اسموک کی، تو ہم اس کو کھڑے ہو کے سلیوٹ کرتے تھے. یہ ایک جذبہ بچپن سے ابھی تک دیکھنے میں آیا ہے. وین اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی، تو مجھے ذرا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پوری زندگی اپنی پاکستان ایئر فورس کو دی ہے، ٹیکنالوجی میں ہم کیسے ہیں؟ اور اگر J-10C کی بات کریں تو اس کا کٹنگ ایج ڈو یو سی کہ ہم کمپیریٹیولی اگر انالیسس کریں تو دنیا کی جو ایئر فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑے؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں، ٹیکنالوجی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہم واحد ایئر فورس ہیں جو اپنا جہاز بناتے ہیں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم اپنا جہاز، اچھا، اور اس کے اندر ناٹ اونلی کہ ہم جہاز بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی بات کریں تو ہم ساؤتھ ایشیا کی پہلی ایئر فورس ہوں گی جس کے اندر 5th جنریشن ایئر کرافٹ آئے گا. یہ بھی ہماری ان چیف کی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے گورنمنٹ کو کنونس کیا، چائنیز گورنمنٹ کو کنونس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ابھی پاکستان ایئر فورس جو ہے 5th جنریشن ایئر کرافٹ لینے کو جا رہا ہے. پھر ہم اپنے کلر ڈرونز بنا رہے ہیں، لوٹرنگ منیشنز بنا رہے ہیں، اسپیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اسپیس کی وہ کیپیبلٹیز جس کی ہمیں ضرورت ہے ایئر فورس کے اندر، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم اپنے ریڈارز بنا رہے ہیں، ہم وہ منیشنز بنا رہے ہیں جس کے اندر لانگ رینج ہو اور ہم ایکوریٹلی اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہدف اس کا اچیو کر سکیں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں جب یہ آگے چلتی ہیں تو اس کی آپ دیکھیں ایئر فورس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک پور طریقے سے دی جا رہی ہے اور یہ نیسٹپ کے ایمبٹ میں آ رہی ہے. اور یہ والا کام نارملی ایئر فورسز نہیں کرتی، لیکن کیوں اب آپ دیکھیں ہم نے اپنے JF-17 بیچے، اور JF-17 بیچ کے جو پیسے ہمیں ملے اس میں سے بھی جو جب فارن ایکسچینج آتا ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے، خرید سکتے ہیں. ادروائز جس طرح کہ ہماری اکانومی ابھی جو ڈپ کی تھی اور ابھی دوبارہ سے اٹھنی شروع ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے، اور پیسوں کے لیے بھی ایئر فورس جو ہے اپنی انڈیجنائزیشن. ٹھیک ہے سر، میں ذرا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی کی اگر پوری کر رہے ہیں، جی ٹیکنالوجی کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. UAVs پر بات کریں، اگر ہم انمینڈ جو ایریل سروس جو وہیکل ہے، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کامنلی نون ایز ڈرونز، تو اب اس کا دور ہے. اور ڈرونز کے آنے سے ایک جو سب سے بڑا کانسیپٹ جو چینج ہوا وہ یہ ہے کہ جب پہلے آپ کی ایئر فورس ہوتی تھی تو اس کے لیے آپ کو جہاز چاہیے ہوتے تھے، اور اگر آپ کو میں مثال دوں کہ دنیا کی کچھ چھوٹی ایئر فورسز جو ہیں جہاں پہ 5-5-6 جہاز ہیں صرف جو فائٹرز کی ان کی کیٹیگری ہے، اور وہ منیمل قسم کی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، اور اس کے لیے بھی ان کو کافی پیسہ خرچنا پڑتا تھا کیونکہ جہازوں کے لیے وہ اکوپمنٹ آتا تھا، جہاز آتے تھے. جہاز بہت مہنگے ہوتے ہیں، جہاز اتنے آرام سے مینٹین بھی نہیں ہوتے، آپ کو اس کے لیے مینٹینس ایکٹیویٹی وہ فیسلٹیز بھی بنانی پڑتی ہیں. لیکن جی سر، میں ایئر مارشل صاحب کی آواز سن اب وہ ڈرونز کر سکتے ہیں، جی جی وہ ڈرونز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ ابھی دیکھیں یہ جو یوکرین کا اور رشیا کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اندر میسو طریقے سے ڈرونز استعمال کیے گئے، اور ڈرونز نے ایک نئی ڈائمنشن دے دی ہے ایریل وارفیئر کو. تو ڈرون ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور فیوچر میں جا کے یہ اور بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے جو لوئل ونگ مین کا کانسیپٹ ہے، آپ کا ایک مین فائٹر ہوگا جس کے اندر ہیومن بینگ ہوگا، اور اس کی سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرونز ہوں گے. تو کانسیپٹ ہے، اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، افورڈیبل ہوگا.
تو ایئر فورسز جو ہیں جو جہاز نہیں افورڈ کر سکتی تھیں اب ان کی جو ہے یہ اسٹرینتھ بڑھ جائے گی ڈرونز کی وجہ سے. پھر آپ کی گراؤنڈ فورسز جو ہے وہ چھوٹے ڈرونز استعمال کرتی ہے ان کی اور سرویلنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈرونز پریکٹیکلی آج کل تو ہر چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈومیسٹیکیٹڈ اور سویلین یوز کے لیے بھی استعمال ہوں گے. تو ڈرون کی ٹیکنالوجی کا بہت اسکوپ ہے فیوچر کے اندر اور اسپیشلی ملٹری کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بڑی قابل غور ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ JF-17 بلاک 3 یہ جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ کا سسٹم ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان سعودیہ پہ سعودی سے واپس نان اسٹاپ یہاں واپس آتا ہے اور پھر ایئر ٹو ایئر فیولنگ ہے کہ آپ نے ہوا میں ہی جو ہے وہ فیولنگ جو ہے اس کو ریفل کر لیا ٹینک کو اور پھر بغیر رکے آپ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. یہ چیز پاکستان ایئر فورس کے لیے کتنا امپورٹنس رکھتی ہے اور اگر کوئی ایسی سچویشن بلٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز کتنی کارآمد ثابت ہوگی پاکستان ایئر فورس کے لیے سر؟ دیکھیں جو اب ڈاکٹرین ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ آپ نے ہارٹ لینڈ میں جا کے بھی ڈسٹرکشن کرنی ہے. یہ شیلو جو ہے نا لڑائی نہیں ہوگی. یہ یہاں سے ہم نے بارڈر کے اوپر جنگ نہیں کرنی یا بارڈر سے 50-60 میل 70 میل 80 میل کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے تباہی نہیں مچانی. آپ نے جو اپنا ہدف اچیو کرنا ہے دیٹ ہیز ٹو بی ان دی ہارٹ لینڈ تاکہ جو آپ کا اینیمی ہو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے اندر کوئی جگہ سیف نہیں ہے. یہاں پہ بھی جو ہے جو ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو جس طرح یہ JF-17 ہے یہ ایک میڈیم سے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے. اس کے چونکہ جہاز جب چھوٹے سائز کا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسی حساب سے فیول آتا ہے. تو فیول اتنا نہیں ہوتا JF-17 کے اندر کہ وہ ڈیپ پینیٹریشن کر سکے اینیمی میں. تو پھر وہ اس طرح یہ ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو وہ جہاز کو ریفیول کر دیں جب وہ جا رہا ہو تاکہ یہ کہ وہ جائے اور دنیا وہ دشمن کی دور دراز علاقوں کے اندر بھی وہ اٹیک کر کے واپس آئے. اور پھر جاتے ہوئے بھی آپ اس کو ریفیول کرتے ہیں آتے ہوئے بھی آپ اس کو ریفیول کرتے ہیں جس سے آپ کے جہاز کی جو ہے وہ رینجز بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے اور چھوٹے جہاز جو میڈیم جہاز ہوتے ہیں ان کی اس کے لیے آپ کو یہ کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے بیکاز اس کے اندر اتنی فیول کیرنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی. اسی طرح ہی اب جس طرح آپ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو یہ والی فیسلٹی آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس نے پاکستان ایئر فورس کو بڑا اپ گریڈ ہونے کا موقع دیا. میں ذرا چاہوں گا سر آپ کی پوری سروس کتنے جو ہے وہ لوگ آپ کے سامنے آپ کے انڈر سرو کر کے گئے ہوں گے. کچھ آپ سے آپ کے دور کے جب آپ انیشیل اسٹیجز پہ ہوں گے تو سینئرز ہوں گے اور پھر ایک عرصے دراز تک پھر کچھ جونیئرز آپ کو جو ہے وہ ساتھ رہے ہوں گے. میں ایک ایسے ہیرو کا نام لینے جا رہا ہوں جس کی مہارت جس کی بہادری جس کی جرت کے چرچے اس قدر ہیں کہ 2 دفعہ تمغے جو جرت ہے وہ ان کو دیا گیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے 65 کی جنگ میں. انڈیا پاکستان کی جو جنگ تھی MM عالم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو MM عالم صاحب جیسے سپوت جیسے جانباز جیسے بہادر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی کہانیاں ان کے قصے اگر سنانا شروع کرتے ہیں تو شاید پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. میں چاہوں گا جو ہماری نوجوان نسل اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے ان کے لیے ایک قصہ ان کا سنایا جائے آپ کی زبانی ہو. ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب اگر وہ قصہ سنائیں گے تو شاید اس کا جذبہ اور ان کے لفظوں کی چاشنی الگ ہوگی. سر پلیز. ایکچولی جی ہر قوم کے لیے کچھ ہیرو ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایسے کام کر کے جاتے ہیں جس سے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. MM عالم صاحب جو تھے وہ ایک بڑی ٹال پرسنالٹی تھے اور جذبے سے بھرپور. جس طرح آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی قوم کے اندر جذبہ ہونا چاہیے یا جو آپ کے پائلٹس ہیں ان میں جذبہ ہونا چاہیے. جی سر. میرا خیال ہے جذبے کی جو سب سے بڑی عاصم صاحب آپ کی آواز سننے سے میں قاصر ہوں. عاصم صاحب کو دیکھیں کہ ایئر مارشل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ہیلو. جی سر. کین یو ہیئر می؟
ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے. اور ایم ایم عالم صاحب کی بات ہو رہی ہے. ایم ایم عالم صاحب ایک ایسے فائٹر پائلٹ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, اور جتنے جہاز آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے اس سے زیادہ تو انہوں نے 1 منٹ کے اندر گرا دیے تھے. دوبارہ میں جوائن کر چکے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. عاصم صاحب, میں چاہوں گا اس نوجوان نسل کو, آپ وہ قصہ سنا رہے تھے ہمارے غازیوں کا, ہمارے شہداؤں کا, اور خاص طور پہ نام لیا تھا میں نے ایم ایم عالم صاحب کا. پلیز کنٹینیو کیجیے گا سر. جی, وہ بہت بڑی پرسنالٹی تھے, اور انہوں نے جو وہ ہر وقت جذبے سے بھرپور تھے. اپنے نارمل جو انہوں نے ہوا میں دکھایا وہ بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ فیٹ. ہی دی فرسٹ ایس آف دی ریجن. ساؤتھ ایشیا میں کوئی ایس نہیں ہے, اور وہ عالم صاحب ہیں. اور عالم صاحب نے وہ جو 5 جہاز گرائے 1 منٹ کے اندر, یہ ایک بہت بڑی اسکل تھی جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کی, اور انہوں نے دنیا کو کر دکھایا کہ یہ دیکھیں ہماری پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ, ہماری پاکستان ایئر فورس کا جذبہ, اور یہ جو انہوں نے کیا یہ ساری ہماری ایئر فورس کی نسل یاد رکھے گی, پاکستان کی نسل یاد رکھے گی, اور یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا ان کا. اور وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پائلٹ تھے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ پائلٹ ہونے کے ساتھ جو ان میں جذبہ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ اچیو کیا. اور وہ آخری دم تک جو ہے وہ اب ہمارے ملک کے لیے دعا گو رہے, اور وہ ہمیشہ سے ایئر فورس کی گلوری کے لیے دعا کرتے رہے, اور وہ ہمیشہ ایئر فورس چھوڑنے کے بعد بھی انہوں نے ایئر فورس کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑا, اور وہ ہمارے ساتھ رہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور ہی ڈیڈیکیٹڈ ہز لائف ٹو ایئر فورس ان پاکستان. ٹھیک ہے, میں ذرا ابھی حالیہ جو انسیڈنٹ تھا اور یہ جو پورا ایک معاملہ تھا اس پر بھی آؤں گا, آپریشن سوئفٹ ریٹریٹ کی طرف آؤں گا. ہم نے دیکھا کہ ابھینندن کو جتنے پیار سے, جیسے ہمارے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں غلیل مارتے اور نشانہ جا کے لگتا ہے, تو اسی طرح ایئر فورس کے جو جانباز ہیں, جو ہمارے شاہین ہیں, انہوں نے جس طرح سے نشانہ لیا اور اس کو نیچے بلا لیا ابھینندن کو, ایسا لگ رہا تھا کہ نشانہ جہاز کو تباہ کرنے کے لیے نہیں لینا تھا, صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو نیچے بھی بلا سکتے ہیں, اور بڑے اچھے سے, بڑے پیار سے, بڑی تیزی سے, کوئک رسپانس کے ساتھ نیچے بلا لیا تھا. ایسا ہی ہوا تھا سر؟ دیکھیں جی, یہ تو جب ایئر کامبیٹ ہوتی ہے اس میں آپ دشمن کو اپنا میزائل داغ دیتے ہیں, اور کچھ میزائل ہوتے ہیں جس میں آپ قریب جا کے مارتے ہیں, کچھ میزائل ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی دوری سے آپ وار کرتے ہیں. تو جو دوری سے وار کرنے والے میزائل ہوتے ہیں ان کا نام BVR ہوتا ہے, بیونڈ ویژول میزائلز. تو وہ BVR ان کو انہوں نے مارا, اور BVR سے وہ گر گئے, اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ جہاز کے پھٹنے سے پہلے انہوں نے چھلانگ لگا دی. اگر وہ چھلانگ نہ لگاتے جاتے تو یہ تو جب آپ کے اوپر فائر ہوتا ہے جی سر, تو اس کے اوپر تو یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ جو جہاز میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ساتھ پھٹ جائے, یا وہ اس کو اتنا لکی کہ وہ اس نے چھلانگ لگا دی اور اس کی جان بچ گئی. لیکن یہ ہے جب وہ نیچے اترے تو ابھینندن کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا گیا. یس, جب وہ اترے تو وہاں پہ جو سویلینز تھے وہ تو کافی ناراض تھے, تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے ان کی تھوڑی سی درگت بھی بنائی. لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر میں وہ آرم فورسز آ گئیں اور آرمی کے لوگوں نے ان کی جو ہے لک آفٹر کی, اور پھر جب بعد میں انہوں نے اکنالج بھی کیا کہ جی پاکستان آرمی نے میری بڑی اچھی لک آفٹر کی, اور دے آر گریٹ آرم فورسز ٹو ہیو. وہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا, اف یو ریمبر, ٹی واز فینٹاسٹک, اور ان کا خیال رکھا گیا. اور پھر پاکستان گورنمنٹ واز ویری کائنڈ ٹو دی انڈین گورنمنٹ, اور ایک اچھے جذبے کے تحت ہم نے ان کو 3 دن کے بعد چھوڑ بھی دیا. اچھا, میں آخر میں کچھ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے, میں کچھ کوشچنس اور کرنا چاہوں گا. پاکستان ایئر فورس کے
جو جوان ہیں when they get entered in Air Force, ان کی ٹریننگ بڑی خاص ہوتی ہے, بڑی ضروری ہوتی ہے. پھر سب سے مشکل جو مرحلہ ہوتا ہے, if you want to become a GDP اور GT پائلٹ بننا چاہتے ہیں, تو وہ ایک بڑا زبردست ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. اور I have been to a base, اور اس کے اوپر ہم نے پورا کور کیا تھا کہ پائلٹس کس طرح سے جو ہے وہ اسٹینڈ بائی پر ہوتے ہیں, کیسے ریڈی ہوتے ہیں, اور کیسے کوئک رسپانس کے ساتھ وہ اپنا فائٹر جیٹ لے کر اور پورا ایک ہوا میں راؤنڈ لگاتے ہیں. اتنی مہارت, اتنا کوئک رسپانس ریکروٹ کرتے ہیں جوانوں کو, ان میں کچھ اسپیشل کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں کیا سر؟ جی بالکل. ایک ہمارا ایک سلیکشن پروسیجر ہے, انٹر سروسز سلیکشن بورڈ, اس میں انہوں نے کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں کہ جی اس کیٹیگری یا اس آئی کیو اور اس طرح کی کوالٹیز والے لوگوں کو ہم نے ایز اے پائلٹ انڈکٹ کرنا ہے. تو پہلے تو آپ کی وہ بیسک کوالٹیز اور آپ کی بیسک وہ جو ایکومین ہے وہ ہونا چاہیے ٹو بیکم اے پائلٹ. جب آپ کی سلیکشن ایز GDP ہو جاتی ہے, پھر آپ کو اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے. پھر اکیڈمی میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے سب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فزیکل بھی کرتے ہیں اور آپ اپنی فلائنگ ٹریننگ کرتے ہیں. پھر فلائنگ ٹریننگ کے اندر بھی یہ اگر آپ جہاز اڑانا چاہیں تو جہاز اڑانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا. صرف اگر آپ سول کے اندر جائیں تو وہاں پہ وہ 40 سارٹیز میں یا 10 سارٹیز میں یا 20 سارٹیز میں آپ کو سولو دے دیں گے. لیکن ہمارا وہ بندے کی اسکل کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ اگر چاہیں تو اگر آپ نہیں سیکھ رہے اور آپ کی پک اپ سلو ہے تو آپ کو 40 سارٹیاں تک وہ آپ کو اڑاتے رہیں گے, کیونکہ آپ نے تو پیسے دے کے فلائنگ کرنی ہے, انہوں نے آپ کو سکھانا ہے. جب آپ سیکھ جائیں گے تو وہ بولیں گے اچھا جی آپ اپنا سولو کی پرواز کر لیں. اسی طرح اگر آپ آرم فورسز میں ہوتے ہیں یا ایئر فورس میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ آپ 40 سارٹیز 8 سے 10 سارٹیز کے اندر اپنی سولو فلائٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ 8 سے 10 سارٹیز کے اندر نہیں کر سکتے اپنی سولو فلائٹ تو آپ کو فلائنگ سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, بیکاز آپ کا اسکل لیول ٹو رسپونڈ ٹو لرننگ دی کیپیبلٹی ٹو فلائی ہیز ٹو بی ویری گڈ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اسی لیے ایٹریشن ہوتی ہے ملٹری فلائنگ میں اور سویلین فلائنگ کے اندر. سویلین فلائنگ کے اندر آپ کو یہ لگژری ہوتی ہے کیونکہ آپ جتنے مرضی پیسے دیں اور سیکھتے جائیں جب تک آپ سیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر, میں کچھ آخری کوشچنس رہ گئے, دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا, پڑوسی ملک نے ایک دفعہ ہمت تو کی تھی سرجیکل اسٹرائک کا بھونڈا مذاق کرنے کی, اس کے بعد پھر ایئر اسٹرائک کی طرف جانے کی, اور پھر اس پورے اسٹیٹمنٹ کو چینج کیا گیا جب ان کو کنکلوژن نظر آ گیا. لیکن جب پاکستان نے ایک اپنا ایئر شو دکھایا تو پھر جو ہے وہ دوبارہ ہمت نہیں ہوئی. ڈو یو تھنک سو کہ واز دیٹ انف ایٹ دیٹ ٹائم؟ اب ہمت نہیں ہوگی پڑوسی ملک کی؟ لیکن جی اس وقت تو بیسکلی انڈیا میں پہلے جو لیڈرشپ تھی تھوڑی سی تحمل رکھنے والی تھی, اور ہمارے کچھ واقعات ہوئے پاسٹ کے اندر جس کے اندر وہ ہمیں غلط طریقے سے بلیم کر رہے تھے. اور اسی طرح جو ابھی جو پلوامہ ہوا اس بھی انہوں نے ہمیں اسی طرح بلیم کیا, لیکن پاسٹ کے اندر انہوں نے کبھی اس طرح کی ہمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے اوپر سینٹی پرویل کی تھی. لیکن جب آپ کی سینٹی ختم ہوتی ہے اور آپ کے موٹیو جو ہیں وہ سینسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ پیچھے پلوامہ کے بعد انہوں نے کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے بعد ان کو سبق مل گیا کہ یہ ایسا اگر کریں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, یہ جو 27 کو ہم نے ان کے اوپر اسٹرائک کی تھی, اس کے بعد ایک سبق ان کو مل گیا کہ ایک تو یہ جو ہم جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ہوا بھی نہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے بدنامی کمائی اور ان کی آرم فورسز کی بے عزتی ہوئی. تو کیا یہ کم نہیں تھا؟ اور انڈین گورنمنٹ کی بے عزتی ہوئی. انڈین گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا, انڈین گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ان میں ہمت ہوتی تو پھر آگے آتے نا. جب ہم نے ان پہ اٹیک کیا, انہوں نے تو ہم پہ ایک وہ جو ہے جعلی تھا وار کیا, لیکن ہم نے تو ان کے اوپر پکا مضبوط وار کیا. ہمارے مضبوط وار کے بعد بھی پھر وہ ریئیکٹ کرتے نا, نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ پھر اس وقت ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے
یہ ہمارے میں جو ہے نا وہ اتنا دم خم نہیں ہے اور اس کو ہم آگے لے کے نہیں چڑھتے. ٹھیک ہے سر, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ون مور کوشچن اسپیشلی فار دوز یگسٹرز لسننگ ٹو یو آؤٹ دیر. پاکستان ایئر فورس کو آپ نے کیسا پایا اتنے عرصے میں, جو آپ نے سروسز پوری زندگی اپنی پاکستان ایئر فورس کو دی, پاکستان ایئر فورس کی اگر بات کریں کیسا پایا آپ نے؟ میں کہتا ہوں جی کہ پاکستان میں میں کسی اور جو ہے پروفیشن کو انڈرمائن نہیں کروں گا. ہر پروفیشن کی اپنی جو ہے وہ امپورٹنس ہوتی ہے, لیکن میرے لیے حسن سلیمان اگر آپ مجھے بولیں تو میں اگر 10 دفعہ بھی پیدا ہوں گا تو میں ہر دفعہ جو ہے نا پاکستان ایئر فورس ہی جوائن کروں. زبردست, ویری گڈ. اور آخر میں بس ایک سوال کرنا چاہوں گا, میں بڑے انٹلیکچوئل جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے ضرور یہ سوال کرتا ہوں, اور آپ کی پوری زندگی پاکستان کے لیے آپ نے صرف کی ہے, پاکستان ایئر فورس کے لیے خاص طور پہ صرف کی ہے. 3 جو ہے وہ شارٹ کویشچنز ہیں, ان کو ذرا آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں پاکستان ایئر فورس کے اندر صرف کرتے ہوئے پہلا سوال کیا پایا, دوسرا سوال کیا کھویا, تیسرا سوال کیا سیکھا؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی دیکھا, ایئر فورس نے اتنا کچھ دیا کہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے مجھے ایئر فورس کچھ نہیں دے سکتی تھی. جتنا دیا وہ بھی میری اوقات سے بہت زیادہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایئر فورس نے مجھے سب کچھ دیا جو کہ ایک آدمی کو ملنا چاہیے اور ایک انڈیویجول کو ملنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایئر فورس میں جو میری لائف تھی وہ ایک ڈریم رن تھا. اور ایک ینگسٹر جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے, میں نے وہ ڈریم زندگی گزاری ہے ایئر فورس میں, اپنے ینگر ڈیز میں بھی اور اپنے میچورٹی کے دنوں میں بھی, اور پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ تک. میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئیڈیل سروس ہے, میرٹ کے اوپر یہاں پہ کام ہوتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ سر آنکھوں پہ بٹھا کے آپ ایئر فورس جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے. اور پھر ناٹ اونلی دیٹ, دے آلسو لک آفٹر دی فیملیز, اور ہماری فیملی بھی جو ہے وہ بھی شکر گزار ہے کہ جو آج ہم ہیں ہم ایئر فورس ہی کی وجہ سے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کھویا, کچھ بھی نہیں کھویا, کچھ بھی نہیں کھویا. اور میں آپ کو یہ جو ہے نا یہ جو ہے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کھویا, سب کچھ پایا. اگر کچھ کھویا تو زندگی میں ایئر فورس کے اندر اپنی عمر ہی بس گزاری ہے. ینگسٹر آئے تھے 20 سال کی عمر پہ, اور جب ریٹائر ہوئے 56-57 ایئرس پہ, بس صرف ایج ہی تھی جو کھوئی, اور کچھ نہیں کھویا, سب کچھ پایا. زبردست. اور آخری سوال تو میرا, کیا سیکھا زندگی سے بھی اور پاکستان ایئر فورس سے بھی؟ سب کچھ. بس دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کوئی پاکستان سے تو ہٹ کے ہے نہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور پھر اس کے بعد میں ایئر فورس کا ایک فرد ہوں. تو جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے, اور پاکستان اگر ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان ہی نے ہمیں یہ سب کچھ دیا, اور پاکستان ہی نے ایئر فورس بنائی, اور پاکستان ہی ایئر فورس جو ہے اس کو چلا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو کچھ بھی ہے آج ہمارے لیے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کے لیے وی ہیو ٹو اسٹینڈ, اینڈ ایئر فورس از obviously a part of پاکستان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں. ویورز, پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جتنے بھی آفیسرز کے ساتھ آج تک میں نے پروگرام کیے ہیں اور چیزیں کی ہیں, یہ پروگرام کرتے ہوئے خود گوز بمس ہو جاتے ہیں, جو رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہو اس وردی کو, اس یونیفارم کو اور ان کے آفیسرز کو, تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کا جذبہ ہوتا ہے. یہ صبح, دوپہر, شام, رات
صرف اور صرف اس ادارے کے بارے میں اور ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اپنے فیملیز کو, اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں رکھتے ہیں, اور سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں مادر وطن کے لیے. تو یہ جذبہ واقعی دیدنی ہوتا ہے. یونیفارم کی جو چاشنی ہوتی ہے, یونیفارم کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے, جو اس کی ایسنس ہوتی ہے, وہ صرف وہی شخص زیادہ سے زیادہ فیل کر سکتا ہے جو اس کو زیبتن کرتا ہے, جو ویئر کرتا ہے. صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ جو شخص زیبتن نہیں کرتا, جو اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں, ان کو بھی اس بندے کے, اس شخص کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ملک سے, اپنی قوم سے اور اپنے ادارے سے اور اپنے لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے. تو پاکستان ایئر فورس کی اگر میں بات کروں, پاکستان ایئر فورس از ون آف دا بیسٹ امنگ آل دا ڈپارٹمنٹ اف یو سی آؤٹ دیر. اور ساتھ ساتھ یہ جو کہانیاں اور یہ قصے ہم سنتے ہیں نا, یہ افسانے نہیں ہیں, یہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور کہا کہ اگر ہماری جان کی ضرورت ہے اس مادر وطن کو, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, تو ہم ماتھے پہ شکن آنے سے پہلے پہلے شہید ہونا پسند کریں گے. اس میں ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش, شادی ہوئی, کسی کا نکاح ہوا, رائٹ آفٹر نکاح اگلے ہی دن اس نے اپنی یونٹ اور اپنی فورس کو جوائن کیا, اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اس کے نصیب کے اندر, وہ شہید ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آفیسرز ہیں, اپنی فیملیز کو, بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بالکل آپ کے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے, 1 سے 2 ماہ کے, 3 ماہ کے, ان کو بھی فیملی کے ساتھ لے کے پوسٹنگ آ جاتی ہے ٹھنڈے سرد علاقوں میں جہاں منفی درجہ حرارت ہوتا ہے, گرم علاقوں میں جہاں پہ مثبت جو ہے وہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے, وہاں لے کر موو کرتے ہیں. ذرا سوچیں آپ لوگ, میں اور آپ 9 to 5 جو جاب کرتے ہیں, ایک ہی جگہ بیٹھ کر پوری زندگی گزارتے ہیں, ہم اس ملک سے محبت تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے زندگی کے اندر وہ چیلنجز کا سامنا ہم نہیں کرتے جو یہ لوگ مین آن کرتے ہیں, جیسا انہیں کہا جاتا ہے. اور سب سے آخری بات, چاہے یونیفارم پرسن ہو, چاہے سویلین ہو, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس پاکستان کی بقا کے لیے اگر میرے آپ کے خون کا آخری قطرہ بھی لگانا پڑ جائے, تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کا جذبہ بھی ایسی ہوگا کہ وہ آخری خون کے قطرے تک لڑنے کے لیے اور وہ قطرہ دینے کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے رکیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے, میری ٹیم کو جس نے پروگرام ڈیزائن کیا, اور پاکستان ایئر فورس کو جنہوں نے ہمارے پاس ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب کو بطور مہمان بھیجا, بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.